کیا واقعی میں گلگت بلتستان کے لوگ انڈیا کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں؟ وہ تو یہی چاہتے ہیں. تو کیا بلوچ کے جو لوگ ہیں، جو بلوچ کمیونٹی ہے ہماری، وہ بھی ان سے اتنا ہی پیار کرتی ہے جتنا وہ کرتے ہیں؟ اتنا ہی پیار وہ بھی کرتے ہیں. میں خود جا کے دیکھا ہوں، انڈیا کے یہاں انڈیا گیا ہوں، 2 مہینے رہا ہوں. میں اتر پردیش گیا ہوں، میں دلی گیا ہوں، میں بنارس گیا ہوں، میں بلوچ پورے گیا ہوں، میں آگرہ گیا ہوں. پاکستان کی گورنمنٹ گلگت بلتستان کے ان مطالبات کو پورا نہیں کر سکتی تو کیا واقعی میں گلگت بلتستان انڈیا کے ساتھ الحاق کر لے گا؟ بلوچستان کے ایگزائل پرائم منسٹر ہیں، وہ بھی انڈیا گئی تھی، پرائم منسٹر نے مودی سے ملاقات کی. اس کے بعد ان کا جو ہے یہ یقین ہو گیا ہے کہ بھائی اگر بلوچستان جو ہے اگر انڈیا کے ساتھ رابطوں میں رہے گا تو پھر 1971 ہوگا. جو ہے نا وہ اتنا پروٹیسٹ کریں گے یا وہی نہیں خوش ہوں گے اس روٹ کے کھلنے سے، تو باقی پورے پاکستان کو تو اس کا نقصان ہوگا. تو ریاست کو میرے خیال میں ان معاملات کو دیکھنا چاہیے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ان کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو سلجھانا چاہیے. جے ہند دوستو بھارت کی مہانتا اور بھارتیوں کی اچھی بھاؤنا کی وجہ سے آج ان کی تعریف بھارت کے دشمن دیش یعنی کہ پاکستان میں بھی ہو رہی ہے، اور پاکستانی لوگ بھارتی لوگوں کو بہت ہی زیادہ شریشٹھ بتا رہے ہیں. پاکستان کا ہمیشہ یہ نیریٹو رہا ہے کہ اگر 1971 میں انڈیا انوالومنٹ نہ کرتا تو بنگلہ دیش نہ بنتا. اور آج جیسے کہ نائلہ بلوچ جو کہ بلوچستان کے ایگزائل پرائم منسٹر ہیں، وہ بھی انڈیا گئی تھی، پرائم منسٹر نے مودی سے ملاقات کی. اس کے بعد ان کا جو ہے یہ یقین ہو گیا ہے کہ بھائی اگر بلوچستان جو ہے اگر انڈیا کے ساتھ رابطوں میں رہے گا تو پھر 1971 ہوگا. دیکھا نا، ابھی وہ نائلہ کی بات تو اور ہے، وہ جو بھی کرے اس کا اپنا وہ ہے، لیکن آپ نے ایسے ہی حالات پیدا کیے ہیں کہ وہ 1971 والا مسئلہ پیدا نہ ہو. آپ لوگوں کو اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کو ریپ کرتے ہیں، آپ لوگوں کو غائب کرتے ہیں، آپ لوگوں کو مارتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ انسان ایک دن مجبور ہوگا، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنا مشن یا اپنا راستہ علیحدہ کرے گا. اگر آپ میں اچھائی ہوتا، آپ میں صحیح معنوں میں ہمیں سنبھالتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی. تو آپ نے خود ہی حالات پیدا کر رہے ہیں یا ہمیں اس طرف دھکیل رہے ہیں کہ آپ نہیں اس طرف جائیں جہاں بنگلہ دیش گیا تھا. تو ظاہر ہے کہ انسان مجبور ہوگا، اپنی دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا. اب دراصل حال ہی میں بلوچستان کے ناگرکوں کے دوارا یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھارتی لوگ بہت ہی زیادہ اچھے ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. بلوچستان کے ناگرکوں کا یہاں پر کہنا ہے کہ ہم بلوچی لوگوں پر پاکستان میں جتنے بھی اتیاچار ہوتے ہیں تو بھارت اس کا کھل کر وروध کرتا ہے، اور بھارت ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ بلوچستان کے ناگرکوں کو ان کی آزادی ملنا چاہیے اور ان کو سارے ادھیکار ملنے چاہیے. آگے بلوچستان کے ناگرکوں کا یہاں پر کہنا ہے کہ پاکستانی میڈیا جو ہمیشہ یہ جھوٹ بولتی رہتی ہے کہ ہندو ایسے ہوتے ہیں، ہندو ویسے ہوتے ہیں، یا پھر وہ بہت ہی زیادہ خراب ہوتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو بھارتی لوگ ہوتے ہیں وہ تو پوری دنیا میں سواگت ستکار کرنے کے لیے اور مہمان نوازی کرنے کے لیے سب سے آگے ہوتے ہیں. اور بھارت میں کوئی بھی ویکتی جاتا ہو، چاہے پھر وہ بھارت کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، تو اس کا بھی وہاں پر بہت ہی زیادہ آدر سمان کے دوارا سواگت کیا جاتا ہے. بلوچی لوگوں کا یہاں پر کہنا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ بھارتی لوگوں سے اچھا دنیا میں کوئی اور ہوگا، کیونکہ بھارت کیول مہان دیش کہلاتا ہی نہیں ہے، بلکہ بھارت واستو میں مہان دیش ہے اور دنیا بھر کے دیش بھارت پر بے بنیادی آروپ لگاتے رہتے ہیں. بلتستان کی سچویشن باشانی صاحب، کہا جاتا ہے کہ جو سینٹر ہے وہ جو پیریفرل سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ہیں یا جو پیریفری ہے پاکستان کی، گلگت بلتستان، بلوچستان، خیبر پختونخوا کے جو مارجنلائزڈ ایریاز ہیں، عموماً ان کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی اور نیگلیکٹڈ ریجن ہے. گلگت بلتستان بھی نیگلیکٹڈ ریجن ہے، کچھ کشمیر کی وجہ سے اس کے ساتھ مسئلے ہیں، کچھ ایون کہ جسے کہتے ہیں نا انڈیا کی وجہ سے بھی پاکستان بہت کچھ نہیں کر سکتا. انڈیا بھی اس کے اوپر اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے، کہتا ہے کہ 1963 میں پاکستان نے چائنا کو زمین کیوں دی. لیکن اس وقت کی پوزیشن یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی یوتھ بڑی انرجیٹک ہے، پرو ایکٹیو ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہ تو ان کی کوئی نمائندگی ہے، نہ ان کو کوئی رائٹس مل رہے ہیں، اور وہ بڑے نیگلیکٹڈ فیل کر رہے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور 1 مہینہ ہو گیا وہاں پہ بڑے صاحب جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، ہاؤ ڈو یو سی دس سچویشن؟ کیوں سینٹر ان چیزوں کو یا ان کی گریوٹی کو نہیں سمجھ پا رہا سر؟ دیکھیں، یہ جو آپ لفظ نیگلیکٹڈ استعمال کر رہے ہیں نا، اس کی وجہ سے آپ سچویشن کو جو ہے وہ بہت زیادہ پلے ڈاؤن کر رہے ہیں، اس کو
ایک طریقے سے اس کی جو گریویٹی ہے وہ کم کر رہے ہیں۔ پاکستان میں بے شمار ایسے علاقے ہیں جن کو آپ نیگلیکٹڈ کہہ سکتے ہیں، ساؤتھ پنجاب ہے، NWF، یہ جو خیبر پختونخوا میں جن کو آپ علاقے کہتے ہیں اس طرح کے جو ابھی انہوں نے شامل کیے، اس کے ساتھ بلوچستان میں دور دراز کے علاقے، اندرون سندھ چلے جائیں تو بہت ساری ایسی بستیاں ہیں، آبادیاں ہیں جہاں نہ پانی ہے، نہ سڑک ہے، نہ بجلی ہے، نہ اسکول ہے، تو ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ نظر انداز ہوئے، نگلیکٹ ہوئے ہیں۔ اور اس حساب سے یہ گلگت بلتستان یا اس طرح کے جو علاقے ہیں، اس میں یہ سوال نیگلیجنس کا نہیں ہے، یہ سوال ہے ایک ڈیلیبریٹ ایکٹ آف کالونیلزم کے ساتھ اس کو آپ جوڑ سکتے ہیں، کہ جہاں پہ آپ ایک جو ہے گروپ آف پیپل کو ڈیفرنٹ سیٹ آف رول کے تحت ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، بغیر یہ دیکھے کہ ان کے حقوق کیا ہیں، اور وہ حقوق جو ہیں ان کو ہم ریکگنائز کیوں نہیں کر رہے۔ تو یہ گلگت بلتستان کا مسئلہ ہے، وہاں پہ یہ بات نہیں ہے، نیگلیکٹ نہیں ہوئے ہیں وہ، بلکہ ان کو ایک ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ دی گئی، اور اس کی جسٹیفیکیشن جو پیش کی گئی اس کا بھی آپ نے ریفرنس دیا کہ جی مثلا یہ اس لیے کہ یہ مسئلہ کشمیر کا حصہ ہے، اس لیے جی کہ یہاں ان علاقوں پہ انڈیا کا کلیم ہے تو ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس کو اگر آپ ڈیپلی اسٹڈی کریں، دیکھیں جی مسئلہ کشمیر جو ہے وہ اگر اس کا حصہ ہیں، جو کہ وہ مانتے ہیں کہ ہم اس کا حصہ ہیں گلگت بلتستان کے لوگ، تو وہ اس لیے مانتے ہیں کہ جس طریقے سے کشمیر جو ہے ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری کے طور پہ یونائٹڈ نیشن میں جو اس کی ڈاکومنٹیشن ہوئی ہے، اور انڈیا پاکستان کے درمیان جو مسلسل ایک سٹینڈ ہے دونوں طرف سے کہ جی یہ میرا علاقہ ہے اور یہ میرا علاقہ ہے، اس کی وجہ سے وہ ٹیریٹوری تو ڈسپیوٹڈ ہو گئی، لیکن وہ ٹیریٹوری جو ہے وہ صرف کوئی 28 جو ہے 1000 مربع میل کی ٹیریٹوری نہیں ہے جو گلگت بلتستان کی ہے، بلکہ وہ پورے اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ڈسپیوٹڈ ہے، جس کی ٹیریٹوری 84,000 مربع میل ہے، اپراکسیمیٹلی اس سے کچھ زیادہ ہی ہے۔ تو اس میں سے جو ہے نا یہ 28,000 مربع میل ہے۔ تو گلگت بلتستان، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی ریاست کے اتنے بڑے حصوں سے صرف آپ ایک سیگمنٹ آف پاپولیشن یا ایک پیس آف لینڈ کو جو ہے وہ آئسولیٹ کر کے تو کہتے ہیں کہ جی یہ کشمیر کا حصہ ہے، مسئلہ کشمیر کا حصہ ہے، تو اس کو ہم اس کے حقوق نہیں دے سکتے۔ یہ بات آپ اس وقت